مسئلہ نمبر 925 ہے۔ یجوز اکل التین الارمنی والداغستانی وغیرہما للتداوی عند انحصار العلاج فیہا۔ یہاں پہ کچھ مٹی کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ارمینیا کی طرف منسوب ہے مٹی تین، تو اس کو آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو اس کے بہت سارے میڈیکل جو ہے فوائد کیا لکھے ہوئے ہیں، ارمینیا کیا مٹی کے اور داغستانی مٹی کے اس طرح فضائل ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی جتنی مٹی ہیں ٹھیک ہے جو میڈیکل کی دنیا میں اور دیگر دنیا میں ان کے بہت سارے فوائد ہیں، کچھ کھانے کے فوائد ہیں اور کچھ کیا ہے جسم کے اوپر جلد کے اوپر لگانے کے کیا فوائد ہیں۔ تو جہاں تک جسم کے اوپر لگانے کا تعلق ہے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ جسم پہ تو نجس چیز بھی لگا سکتے ہیں، حرام بھی لگا سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، فقط نماز کے لیے ایشو ہوگا ٹھیک ہے۔ مٹی تو جتنی قسمیں ساری کی ساری پاک ہیں۔ کھانے کے ایشو میں فقط استثناء ملا تربت قبر امام حسین علیہ السلام کا، اس کے علاوہ باقی جو مٹی ہے وہ حرام ہے۔ تو حرام کے اندر قانون کیا بنے گا کہ علاج کی خاطر جب سارے راستے بند ہو جائیں اور فقط اسی میں علاج منحصر ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، حرام حلال ہوتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ علاج کی خاطر اور علاج کا جو طریقہ ہے وہ اسی میں منحصر ہے، کوئی حلال چیز ہے ہی نہیں انسان کے پاس، تو پھر اس علاج کی خاطر کیا استعمال کر سکیں گے۔ تو اسی وجہ سے سید سیستانی یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ یجوز اکل التین، کہ یہ جو ارمنی مٹی ہوگی، داغستانی ہوگی، اس کے علاوہ جتنی بھی مٹیاں ہیں سب کا کھانا جائز ہے، للتداوی دوا کے طور پہ، لیکن کب؟ عند انحصار العلاج فیہا، کہ جب علاج اسی میں کیا ہو جائے، منحصر ہو جائے، یعنی اس کے علاوہ کوئی علاج کا آپشن ہی نہ ہو تو پھر کیا ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فقط کچھ چیزیں ایسی بتائی تھیں جس میں جو ہے وہ اونٹ کا جو ہے وہ پیشاب تھا یا گائے کا پیشاب تھا، اس میں کیا ہے کہ منحصر نہ بھی ہو علاج اس میں تو اس کا کیا ہے استعمال کر سکتے ہیں، وہ چند ایک روایات کی وجہ سے، وگرنہ جو ہے وہ عام طور پہ اس کا استعمال بھی کیا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب خمر کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ یحرم شرب الخمر بضرورت من الدین، خمر کا جو پینا ہے یعنی شراب کا جو پینا ہے یہ حرام ہے، اور یہ بضرورت من الدین، دین کی کیا ضرورت ہے، دین کی ضرورت یعنی دین کی ایک بدیہی چیز ہے، جس سے ہم کیا کہتے ہیں، ضروریات دین کہتے ہیں۔ ضروریات دین کا کیا مطلب ہے کہ جس میں دین اسلام کو ماننے والے کسی بندے کا بھی کیا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ لفظ خمر استعمال کیا، اور لفظ خمر کی جو تشریح ہے وہ کتاب و طہارت میں گزر چکی ہے کہ المتخذ من العنب، کہ وہ شراب جو انگور سے بنائی جاتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، خمر کہا جاتا ہے، جس کو کہ انگلش کا جس کا نام جو ہے وہ وائن کیا ہے، جس کا نام ہے، اور یہی کیا نجس ہے۔ باقی جو جو سے یا دیگر چیزوں سے جو بنائی جاتی ہے شراب اسے فقہا کہتے ہیں، وہ آگے آئے گی، وہ حرام ہے لیکن نجس کیا ہے، نہیں ہے۔ تو عین نجاسات میں سے خمر ہے، یعنی جو انگوروں سے کیا بنائی جاتی ہے۔ تو یہ جو انگوروں سے شراب بنائی جاتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور بڑی واضح اور بدیہی چیز ہے کہ یہ کیا حرام ہے۔ بحیث یحکم بکفر مستحلھا، اب جو چیز ضروریات دین میں سے ہوتی ہے تو ضروریات دین کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کیا بن جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی بحیث یحکم ہے کہ حکم لگایا جائے گا بکفر مستحلھا، جو اس خمر کے کیا سمجھتا ہے، خمر کے پینے کو حلال سمجھتا ہے، جو اس کو حلال سمجھتا ہے اس کے کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ لیکن سید سیستانی کا اور سید خوئی کا کیا موقف ہے کہ ضروریات دین کا جو بندہ انکار کرتا ہے وہ مطلقاً کافر نہیں بنتا، وہ اس صورت میں کافر بنتا ہے کہ جب ضروریات دین کے انکار سے وہ رسول کا کیا انکار کر دے۔ تو لہذا یہ جو معیار دیا جاتا ہے ہمارے فقہا کی طرف سے وہ فقط دو ہی چیزیں ہیں کفر کے لیے، کسی بھی انسان کے کافر بننے کے لیے، یا وہ جو ہے وہ اللہ کا انکار کرے، توحید، اللہ کی صفات توحید اس کا انکار کرے، یا جو ہے وہ انکار کس کا کرے جی، رسول کا کیا انکار کرے۔ ان دو میں سے اگر ایک کا انکار کرے گا تب وہ کافر بنے گا، اس کے علاوہ باقی جتنی چیزوں کا انکار کرتے رہے وہ کافر نہیں بنے گا۔ اب ضروریات دین جو ہیں مسائل کہ نماز، روزہ، حج، شراب کا پینا حرام،
ان کا جو انکار کرے گا ضروریات دین کا تو وہ تبھی کافر بنے گا کہ اگر یہ انکار پلٹے رسالت کے انکار کی طرف۔ رسالت کا انکار کیسے ہوتا ہے؟ رسالت کے انکار کی دو صورتیں بیان ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہے، پوری کی پوری رسالت کا انکار کر دینا، جس سے کیا کہتے ہیں بالجملہ، یعنی یہ کوئی بندہ کہے کہ اللہ نے جو ہے وہ رسول بھیجے ہی نہیں ہے، یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ اللہ کے رسول ہی نہیں ہے، میں ان کو رسول ہی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ پوری رسالت کا کیا انکار کر دینا۔ اچھا، جزوی رسالت کا انکار کرنا کہ ٹھیک ہے میں ان کو رسول مانتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ جو احکام بیان کیے ہیں نا اللہ کی طرف سے، یہ الیاذ باللہ انہوں نے اللہ کی طرف سے بیان نہیں کیے، انہوں نے کیا جھوٹ بولا ہے، اس میں ان کو اللہ کا نمائندہ نہیں مانتا کہ اللہ کا پیغام اس باتوں میں انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، بلکہ یہ باتیں انہوں نے کیا جھوٹ بولی ہیں اور اپنی طرف سے کیا منسوب کی ہیں۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ اس نے رسول کی رسالت کا مکمل انکار نہیں کیا، فقط چند ایک چیزوں میں کیا ہے رسول کی رسالت کا انکار کیا ہے۔ تو سید سیستانی کیا فرماتے ہیں کہ جو ضروریات دین کا انکار کرے گا، اگر وہ رسول کی رسالت کا اسی فی الجملہ اگر انکار کر رہا ہے تو پھر اسے ہم کیا کہیں گے، کافر کہیں گے۔ یعنی توحید کے بعد جو رسالت کا انکار کرنا ہے یہ مطلقاً کفر کا سبب بنتا ہے، چاہے یہ بالجملہ ہو، مکمل رسالت کا انکار ہو، یا رسالت کے کیا ہے کسی ایک پیغام کی انکار ہو کہ میں رسول کی اس بات کو نہیں مانتا، رسول مانتا ہے لیکن کہتے ہیں اس بات میں رسول نہیں مانتا ان کو، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ بھی کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہاں، ملحدین تو خدا کو نہیں مانتے نا، وہ تو سرے سے ہی نکل گئے نا۔ ابھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں کہ مثال طور پہ جو لوگ نماز کو نہیں مانتے، حجاب کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اسلام کے بڑے بڑے جو ہے وہ احکام کو نہیں مانتے، مثلا روزے کو نہیں مانتے جی، حج کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی، ہاں خمس کو نہیں مانتے، فرض کریں خمس کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کیا ہیں، ضروریات دین ہے نا، شیعہ سنی سب کے ہیں۔ تو اب جو ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے تو اب ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ اگر تو وہ کہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ رسول خدا نے بیان ہی نہیں کی تھیں اور یہ لوگ آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، ایسا اسلام میں ہے ہی نہیں، پھر تو وہ کافر نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں انہیں اشتباہ ہو گیا، غلط فہمی ہوگی، ان کو یہ بات سمجھ نہیں سکے۔ لیکن اگر پتہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ بے ایمان ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ باتیں اسلام میں ہیں، قرآن میں ہیں اور بڑی واضح ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کے اس کو نہیں مان رہا، یعنی یہ رسول کی بات کو نہیں ماننا چاہتا، پتہ ہے کہ رسول نے یہ بات کہی ہے لیکن یہ رسول کی اور قرآن کی اس بات کو ماننے نہیں چاہتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ جب وہ رسالت کا انکار کر رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہوگا، کافر ہوگا۔ تو لہٰذا جو بندہ بھی مثلا حجاب کا انکار کر دے، خواتین کہتی ہیں جی اسلام میں حجاب نہیں ہے، حجاب کا انکار کر دیا، تو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اگر وہ کہیں کہ یہ تو مولویوں نے سارا حجاب کا حکم دیا ہے، شریعت نے نہیں دیا، پھر وہ کافر نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر وہ کہے کہ ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے لیکن ہم اللہ رسول کے نہیں مانتے، ہم ان کو غلط کہتے ہیں، ان کو الیاذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں اس مسئلے میں، پھر وہ کیا ہو جائیں گی، کافر ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ اسی وجہ سے کہا کہ بحیث یحکم بکفر مستحلھا، یعنی شراب کو جو حلال سمجھنے والا ہے اس کے کفر کا حکم لگے گا کب، ما التفات ہی، جب وہ مستحل جو ہے یعنی حلال سمجھنے والا وہ متوجہ ہو، التفات اس کی توجہ ہو کس بات کی طرف، کہ الی ان لازمہ انکار رسالت النبی، کہ ان لازمہ، کہ یہ جو اس کا لازمہ ہے نا، کس کا لازمہ، یعنی اس کے کفر کا لازمہ، انکار کا لازمہ، یہاں پہ انکار لفظ کہیں گے کہ ان لازمہ، کہ اس شراب کو حلال کرنے کا اور حلال کہنے کا جو لازمہ بنتا ہے وہ کیا لازمہ بنتا ہے، کہ انکار رسالت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی الجملہ، کہ وہ رسول، وہ نبی کی رسالت کا انکار کر رہا ہے لیکن نبی کی رسالت کا انکار مکمل نہیں کر رہا، فی الجملہ بعض صورتوں میں کر رہا ہے۔ کیسے انکار کر رہا ہے، کہ بے تکذیب ہی، کہ یہ جو بندہ ہے مستحل یہ جھوٹا قرار دے رہا ہے، کس کو جھوٹا قرار رہا ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے، فی تبلیغ حرمتہا ان اللہ تعالیٰ، کس بات میں، کہ انہوں نے جو شراب کی حرمت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تبلیغ نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے پہنچائی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کیا جھوٹ بولا ہم سے، حالانکہ اللہ نے کیا شراب کو حرام ہی نہیں کیا۔ تو اگر وہ اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ شراب حلال ہے، اور حلال ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو جھوٹا کہہ رہا ہوں،
ٹھیک ہے، پھر تو وہ کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اس سے پوچھیں بھی کیا تم رسول خدا کی نہیں کہتے، نہیں میں رسول خدا کی ہر بات کو مانتا ہوں، میں رسول خدا کو جھوٹا نہیں کہتا، پھر وہ بندہ کیا کافر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہر ضروریات دین کے جو منکر ہے وہ کافر نہیں ہو جاتا، اس کی یہ کیا رہتی ہے، تفصیل کیا رہتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ روایات کا صحیح ثانی ذکر فرما رہے ہیں کہ وقد وردت اخبار کثیرۃ فی تشدید امرہا، کہ بہت ساری اخبار وارد ہوئی ہیں کہ یہ جو شراب کا معاملہ ہے یہ بڑا کیا شدید ہے۔ امر یہاں پہ بمعنی معاملہ اور شان کیا ہے، جس امر کی جمع کیا آتی ہے، امور آتی ہے، اور جس امر کی جمع اوامر آتی ہے وہ حکم کے معنی میں ہوتے ہیں۔ وَالتَّوْعِيدِ عَلَى ارتکابها، اور اخبار وارد ہوئی ہیں کہ جس میں توعید، وعید سنائی گئی ہے، وعید یعنی سزا، کہ جس میں سزا سنائی گئی ہے کس کے اوپر، کہ علی ارتکابها، کہ جو اس کا کیا کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے، شرب خمر کا جو ارتکاب کرتا ہے اس کے لیے وعید ہے۔ اللہ کے رسول سے یہ روایت ہے کہ من شرب الخمر بعد ما حرم اللہ علی لسانی، کہ جس نے شراب پی اس کے بعد کہ اللہ نے میری زبان پہ اس کو حرام قرار دیا ہے، تو فلیس بأہل، تو وہ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ ان یزوج اذا خاطبہ، کہ جب وہ رشتہ مانگے، خاطبہ خواستگاری کرنا، کہ جب وہ رشتہ مانگے تو اس سے شادی کی جائے، اس چیز کا وہ اہل نہیں ہے۔ ولا یشفع اذا شفع، کہ جب وہ شفاعت کرے تو اس کی شفاعت بھی کیا قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ولا یصدق اذا حدث، کہ جب وہ گفتگو کرے تو اس کی بات کی تصدیق بھی نہیں کی جائے گی۔ ولا یعاد اذا مرض، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری بھی نہیں کی جائے گی۔ ولا یشهد له جنازہ، اور اس کے جنازے پہ بھی کیا ہے، حاضر نہیں ہوا جائے گا۔ ولا یؤتمن علی امانت، اور کوئی اس کو پاس امانت رکھواتے ہیں تو اس کو امین بھی کیا ہے، نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرۃ، کہ شراب کے مسئلے میں اللہ نے جو ہے وہ 10 بندوں کے اوپر کیا لعنت کی ہے۔ پہلے نمبر پہ غارسہ، غارسہ یعنی وہ اگانے والا، شراب کی جو بیل، انگور کی جو بیل اگاتا ہے شراب کی خاطر، اس کے اوپر۔ حارسہ، اس کی حفاظت کرنے والا۔ عاصرہ، اس کا جو ہے وہ نچوڑنے والا، یعنی اس کا عصیر بنانے والا، رس بنانے والا۔ شاربہ، اس کو پینے والا۔ ساقیہ، اس کو پلانے والا۔ حاملہ، اس کو اٹھانے والا۔ والمحمول الیہ، اور جس کی طرف اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں وہ بندہ ہو گیا۔ بائعہ، اس کا بیچنے والا۔ مشتریہ، 9 نمبر اس کا خریدنے والا، اور 10واں نمبر کیا ہے، آکل ثمنہا، اس کو بیچ کر اس کا پیسہ کیا ہے، کھانے والا۔ اسی طرح کی روایت سود کے متعلق بھی ہے کہ سود کا لکھنے والا، اس کے اوپر گواہ بننے والا، وہ سارے کے سارے جو بھی انوالو ہو اس میں، سارے کے سارے اوپر، سب کے اوپر کیا لعنت کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بینک میں جو ہے وہ نوکری جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں سود کے معاملے کے اندر کچھ نہ کچھ شریک ہوتا ہے، اگرچہ کیشیئر کے طور پہ ہی کیا ہے، کیوں نہ ہو۔ چھٹے امام سے کیا روایت ہے کہ ان الخمر ام الخبائث، خبائث جو برائیاں ہوتی ہیں، جو شراب ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وراء کل شر، اور ہر جو شر ہے اس کی جو سرا ہے وہ اسی کے شراب کے اوپر جڑتا ہے۔ یاتی الی شاربہا ساعۃ، اس کے پینے والے پہ ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ یسلب لبہ، لب یعنی اس کا ذہن اور اس کی عقل، وہ سلب کر لی جاتی ہے۔ فلا یعرف ربہ، وہ اپنے رب کو بھی کیا ہے، نہیں پہچان پاتا۔ ولا یترک معصیۃ الا رکبہا، اور کوئی معصیت ایسی نہیں ہوتی کہ مگر وہ کر دیتا ہے، اور کوئی حرام کام ایسا نہیں ہے کہ الا انتہا کا، کہ جس کا وہ کوئی حرمت ایسی نہیں ہے۔ ہاں، ولا یترک حرمتاً، کوئی حرمت کی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی وہ حد کے حرمت کر دیتا ہے، یعنی عزت وغیرہ کا بھی صرف احساس نہیں رہتا۔ ولا رحما ماسۃ، اور کوئی ایسا قریبی رشتہ دار نہیں ہے، یعنی رحم ایک رشتہ ہوتا ہے، ماسہ قریبی، مگر یہ کہ وہ اس رشتے کو بھی کیا توڑ ڈالتا ہے، یعنی کوئی قریبی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ولا فاحشہ، اور کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ مگر وہ اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ وَإِنْ شَرِبَ مِنْهَا جُرْعَةً، اور اگر وہ فقط اس کا ایک گھونٹ بھی پیے گا تو لعنہ اللہ وملائکتہ ورسلہ والمؤمنون، تو اللہ کے فرشتے اور اس کے رسول اور مؤمنین سب کے سب کیا اس کے اوپر لعنت کریں گے، فقط ایک گھونٹ پیا، نشہ اسے نہیں آیا۔ وَإِنْ شَرِبَ حَتَّى سَكَرَ مِنْهَا، اور اگر اس نے اتنا پیا کہ اس سے اس کو نشہ بھی آ گیا، تو نزع روح الایمان من جسدہ، تو اس کے جسم سے ایمان کی روح نکل جاتی ہے۔
وَرَكِّبَتْ فِيهِ رُوحٌ سَخِيفَةٌ خبیثہ، اور اس کے اندر سوار ہو جاتی ہے ایسی روح کہ جو خبیث ہے اور سخیف ہے، یعنی بدبخت روح اور بری روح۔ وَلَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ 40 يَوْمًا، اور 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے نماز کا قبول ہونا، ایک ہے نماز کا صحیح ہونا۔ نماز اگر صحیح نہیں ہوتی تو اس کی قضا کیا کرنا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ اگر نماز صحیح ہے تو اس کی قضا کیا واجب نہیں ہوتی۔ تو ایک بندے نے شراب پی لی، شراب پینے کے بعد اس کا نشہ وغیرہ اتر گیا، تو اب 40 دن تک جو ہے وہ جو نمازیں پڑھے گا وہ اس کی قبول نہیں ہوں گی، لیکن نمازیں صحیح ہیں، یعنی دوبارہ ان کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو کیا ہے حاشیے میں بھی کیا ہے بیان کیا ہے۔ بعض روایات میں یہ تعبیر آئی ہے کہ ان مدمن الخمر کا عابد الوثن، مدمن یعنی شراب کا جو عادی ہے، جو شراب کا عادی ہوتا ہے وہ بتوں کی کیا ہے عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ وقد فسر المدمن فی بعضها، اور بعض روایات میں مدمن کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ عادی، شراب کے عادی سے کیا مراد ہے کہ بأنه ليس الذي يشربها كل يوم، کہ شراب کے عادی سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو ہر دن کیا شراب پیتا ہو، بلکہ کیا مراد ہے اس سے وَلَكِنَّهُ الْمُوَتِّرُ نَفْسَهُ، کہ جو اپنے نفس کو آمادہ رکھتا ہو، تیار رکھتا ہو، کس بات پہ کہ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا، کہ جب بھی اسے شراب ملے گی، کہیں کوئی دعوت شاوت کرے گا بندہ تو یہ کیا پی لے گا۔ اس طرح کا جس نے دل میں ارادہ کیا ہوا ہے اسے روایات میں کیا کہا گیا کہ یہ بندہ ایسے ہے کہ جو بتوں کی کیا ہے پوجا کرنے والا ہے۔ اچھا، شراب کی گفتگو مکمل ہوئی۔ یلحق بالخمر موضوعاً حکماً، خمر کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے، چاہے آپ اسے موضوعاً ملحق کر لیں کہ اس کو بھی آپ شراب کہہ لیں، یا حکماً کہہ لیں۔ کس چیز کو؟ کل مسکرن، ہر نشہ آور چیز، ہر نشہ آور چیز کیا ہے اس کا حکم بھی یہی شراب والا ہے۔ جامدن کانا ام معین، چاہے وہ جامد میں ہو، جیسے جو ہے وہ چرس اور افیوم وغیرہ یہ چیزیں جامد ہیں، ام معین، یا وہ کیا ہے لیکوڈ شکل میں ہو، ٹھیک ہے، جیسے خمر یعنی شراب کے علاوہ، وائن کے علاوہ بیئر وغیرہ باقی چیزیں ہو گئی، تو ان کو خود شراب بھی کہا جاتا ہے، موضوع بھی یہی کہا جاتا ہے، موضوع نہ کہیں تو حکم تو کہتے ہیں۔ اور قانون ہمارے پاس کیا ہے کہ وما اسکر کثیرہ دون قلیلہ حرم قلیلہ و کثیرہ، کہ ایک مایہ چیز یا ایک جامع چیز ایسی ہے کہ اگر زیادہ پئیں گے تو نشہ دے گا، تھوڑا پئیں گے تو نشہ نہیں دے گا۔ تو اب کیا یہاں پہ فرق ہوگا کہ بھی تھوڑا پینا حلال ہو جائے گا، زیادہ پینا حرام ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں، اگر اس کے اندر نشہ ثابت ہو جائے، مسکر، نشہ ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے کہ زیادہ مقدار میں پئیں گے تو نشہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ قانون کیا رہے گا کہ حرم قلیلہ و کثیرہ، یا حرم میرے خیال میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا جو قلیل اور کثیر دونوں کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ مسکر کا کیا مطلب ہے؟ کلو مسکر، کلو مسکر کیا مطلب؟ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایک گھونٹ یا ایک سوٹا جو ہے چرس کا آپ بات کریں تو وہ کیا ہے نشہ دینے والا ہو، نہیں، مسکر سے مراد کیا ہے کہ جس کی زیادہ تعداد اور زیادہ مقدار وہ بھی اگر نشہ دیتی ہے تو وہ بھی کیا حرام ہو جائے گی۔ حرام ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا تھوڑا بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی کہے کہ بھئی شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ نشہ دینے والی ہے، اور میں کیا ہے شراب تھوڑی سی پی رہا ہوں، اس سے نشہ تو نہیں آئے گا، یا میرے اندر اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کہ مجھے اس سے نشہ ہی نہیں آتا، تو ہم اس کو جواب کیا دیں گے کہ یہ نشہ آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پریکٹیکل ابھی تمہیں نشہ ہے۔ نشہ آنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی زیادہ مقدار میں کیا نشہ موجود ہے۔ تو جس کی زیادہ مقدار میں نشہ موجود ہو اور عام طور پہ وہ نشہ دیتی ہو تو اس کا تھوڑا استعمال بھی کیا ہے، اگرچہ نشہ نہ بھی دے تو پھر بھی اس کا استعمال کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ اذا انقلبت الخمر خلا حلت، اب یہاں پہ انقلاب کی بحث ہے جو کتاب و طہارت میں گزری تھی، کہ اگر جو خمر ہے وہ خل میں کیا ہے تبدیل ہو جائے، سرکے میں تبدیل ہو جائے تو حلت، وہ حلال ہو جائے گی۔ سواء اکان بنفسها ام بعلاج، چاہے وہ خود بخود کیا ہے تبدیل ہو یا کسی ذریعے سے کیا ہے تبدیل ہو۔ وہ سواء اکان علاج، اب وہ جو ذریعہ ہے، وہ جو جسے عربی میں علاج کہتے ہیں، وہ بدون ممازجت شیء معها، وہ اس میں کسی چیز کو مکس ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، شراب پڑی ہوئی تو کوئی چیز اس کے اندر مکس نہیں کی، سرکہ بن گئی ہے۔ کما اذا کان بتدخین، جیسے کہ اس کا شراب بننا کیا ہو؟ تدخین کے سبب سے، اسے دھواں دیا، دھواں اندر مکس تو نہیں ہوتا، دھواں اس کے پاس کیا، او بمجاورت شیء، یا اسے کسی چیز کے قریب رکھا، او کان بالمبازجہ، یا وہ علاج ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی چیز مکس کی ہے،
وسواء استهلك الخليط فيها قبل ان تنقلب خلا، اور اب وہ چیز جو مکس کرنے والی ہے، خلیط جیسے کہتے ہیں، مکس اپ چیز کرنے والی، وہ چاہے اس کے اندر مستہلک ہو جائے، ختم ہو جائے، جیسے نمک ہے ختم ہو جائے، کب ختم ہو جائے؟ قبل ان تنقلب خلا، یعنی نمک ڈالا اور نمک اس کے اندر مکس اپ ہو گیا، ابھی تک سرکہ نہیں بنی، ٹھیک ہے، نمک ختم ہو گیا، سرکہ کب بنی ہے؟ گھنٹے بعد یا دوسرے دن کیا سرکہ جا کے بنی ہے، پھر بھی کیا یہ حلال ہو جائے گی۔ کما اذا مزجت بقلیل من الملح، جیسے اس کو مکس کیا جائے تھوڑے سے نمک کے ساتھ، یا بالخل، یا تھوڑا سا سرکہ ڈالا جائے، فاستہلک فیہا، پس یہ جو ملح اور خل ہے، خل یعنی نمک اور سرکہ ہے، یہ اس کے اندر کیا ہلاک ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ختم ہونے کے بعد کیا ہے؟ ثم انقلبت خلا، اس کے بعد وہ خمر کیا بنے؟ خل بنے، تو یہ بھی کیا درست ہے۔ ام لم یستہلک، یا دوسری صورت کیا ہے کہ وہ جو چیز اس کے اندر ڈالی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، بل باقی فیہا، بلکہ وہ اس کے اندر باقی ہے، الی ما بعد الانقلاب، انقلاب یعنی سرکہ بننے کے بعد بھی وہ چیز اس کے اندر باقی ہے۔ وَيَطْهُرُ الْبَاقِي مِنَ الْمُزِيجِ بِالتَّبْعِيَّةِ، اور وہ جو مزیج ہے اس کا جو باقی حصہ رہ گیا ہے، یعنی مکس ہونے والی جو چیز ہے مزیج، اس کا جو باقی حصہ رہ گیا ہے وہ پاک کیسے ہوگا؟ کیونکہ سوال یوں ہوگا کہ آپ نے فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلی ڈالی جائے فرض کریں کہ شراب کے اندر تو وہ سرکہ بن جاتی ہے، تو انہوں نے وہ مچھلی ڈالی جیسے شراب کے اندر، تو وہ فوراً تو سرکہ نہیں بنی، تو مچھلی ساری کیا ہوگی؟ نجس ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب جب مچھلی نجس ہو گئی ہے تو شراب سرکہ بنے گی، تو مچھلی کو تو پاک ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ مچھلی کو پاک کرنے کے لیے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مطہرات میں سے ایک چیز کیا گزری تھی؟ طبعیت، تو طبعیت کی بنیاد پہ وہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے وہ جو برتن ہے وہ شراب کے سے نجس تھا، اب اس کو تو پاک نہیں کیا، تو وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا، کس وجہ سے؟ طبعیت کی وجہ سے۔ کما یطہر بہا الاناء، جیسے کہ اسی طبیعت کے ذریعے سے اناء یعنی وہ برتن بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ نعم اذا کان الاناء متنجسا بنجاست خارجیہ قبل الانقلاب، لیکن اگر برتن متنجس تھا کسی اور نجاست سے، باہر والی نجاست، اس خمر والی نجاست نہیں، باہر سے کوئی اور کیا ہے؟ خون کا قطرہ یا کوئی اور چیز اس کے اندر گری انقلاب سے پہلے، تو لم یطہر، تو اب یہ برتن کیا پاک نہیں ہوگا۔ وَقَضَا اذا وقعت النجاست فیہا، اسی طریقے سے جب اس کے اندر کیا ہے؟ نجاست گر جائے، قبل ان تنقلب، ابھی وہ انقلاب ہوا نہیں ہے، پہلے ہی کیا نجاست گر گئی ہے۔ وَإِنِ اسْتَهْلَكَتْ فِيهَا، اگرچہ وہ نجاست اس کے اندر گری اور ختم ہو گئی، لیکن اب وہ شراب پہلے سے نجس ہی، نجس میں نجس گرے تو نجس و نجس ہی رہتی ہے، لیکن اب یہاں پہ نجس کے اندر کوئی اور چیز گری، وہ بالکل ختم ہو گئی، تو اب وہ جو شراب ہے جب سرکے میں کنورٹ ہوگی تو اس صورت میں بھی کیا ہے؟ یہ برتن کیا رہے گا؟ نجس ہی رہے گا، برتن کیا پاک نہیں ہوگا۔ جب برتن نجس رہے گا تو وہ اس کے اندر جو سرکہ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا، لہذا سرکہ کے یہاں پاک ہونے کی کیا کوئی صورت نہیں نکلے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔